السلام علیکم، آپ سبھی دیکھنے والوں کو میں ہوں عمران ملک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگی صورتحال بن کر رہ گئی ہے، جب کچھ دن پہلے اسرائیل نے ایران کی کچھ نیوکلیئر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کر کے وہاں کے کچھ ٹاپ ملٹری آفیشلز کو مارا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے کچھ نیوکلیئر سائنٹسٹس بھی اس اٹیک میں مارے گئے۔ اور اس کے بعد جو یہ سٹرائک کا سلسلہ ہے، سٹرائک اور پھر کاؤنٹر سٹرائک کا سلسلہ یہ جاری رہا اسرائیل اور ایران کے بیچ میں، اور جس میں بہت ساری جانیں وہ ضائع ہو گئی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل کے جو پیچھے ہے وہ اس وقت امریکہ ہے، اور امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ ہے وہ بھی ٹویٹر پہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اسرائیل کے سپورٹ میں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے یہ ٹویٹ ان کا جو انہوں نے ٹویٹر پہ اپنا ایک پوسٹ شیئر کر کے یہ بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ سپریم لیڈر وہ کہاں پہ چھپا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایزی ٹارگٹ ہے، لیکن یہ سیف ہے، ابھی کے لیے تو یہ سیف ہے۔ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی دھمکی دے رہے ہیں ایران کے جو ٹاپ سپریم لیڈر ہے ایران کے، آیت اللہ علی خامنی جن کو کہتے ہیں، ایران کے سپریم لیڈر مانے جاتے ہیں، وہ ان کو یہ ایک حساب کی دھمکی دی جا رہی ہے امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ انکنڈیشنل سرنڈر کریں، مطلب کہ ایران کی طرح اشارہ ہے ان کا کہ آپ انکنڈیشنلی سرنڈر کریں۔ میں آپ کو اس کنفلکٹ کے حوالے سے مزید جانکاریاں دینے کی کوشش کروں گا کہ کیا وجوہات ہے یہ ایران اور اسرائیل کے درمیان اس وقت کی جو سچویشن یہ بن کر رہ گئی ہے۔ اس کا سب سے بڑا وجوہات یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ شک ہے کہ یہ نیوکلیئر پروگرام نہیں چلا رہے ہیں، کوئی پیسفل نیوکلیئر پروگرام نہیں چلا رہے ہیں، بلکہ یہ نیوکلیئر ویپنز بنانے کی کوشش کر رہا ہے ایران۔ تو یہی ڈر ہے اسرائیل کو، اور اس کے سپورٹ میں ہے اس وقت امریکہ۔ لیکن ایران اس کا یہی کہنا ہے کہ ہم یہ کوئی نیوکلیئر ویپن نہیں بنا رہے ہیں، یہ پیسفل اور فیئر یوز ہے نیوکلیئر پروگرام کا۔ ایک ایران نیوکلیئر ڈیل تھی جس کا نام JCPOA تھا، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جسے کہا جاتا تھا۔ اس ٹریٹی کے حساب سے، اس ایگریمنٹ کے حساب سے 2016 میں جو ہوا تھا، یہ ایک تو ایران کے درمیان ہوا تھا اور P5+1 یعنی کہ پرمنٹ 5 جو کنٹریز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، ان کے درمیان، اور تھا اس میں ایک اور کنٹری، چائنا تھا، فرانس تھا، رشیا تھا، UK تھا، USA اور جرمنی، اور اس کے ساتھ یورپین یونین بھی تھا۔ تو ان کنٹریز کے درمیان ایران نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، جس کے حساب سے یہ بتایا گیا تھا کہ ایران پر سبھی سینکشنز کو ہٹایا جائے گا، اور ایران کو یہ بھروسہ دیا گیا تھا کہ ان پر کوئی بھی سختی نہیں کی جائے گی، لیکن ان کو نیوکلیئر پروگرام وہ روکنا پڑے گا، کوئی نیوکلیئر ویپن بنانے کی کوشش نہیں کرنی ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر 2018 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ ان کا ٹرم آیا، US پریزیڈنٹ بن گئے وہ، پھر انہوں نے اس ٹریٹی سے اپنے کنٹری کو باہر نکالا، ایگزٹ کیا اس ٹریٹی سے۔ تب سے یہ سچویشن بنی رہی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، بیچ بیچ میں یہ ایک دوسرے پر سٹرائک کرتے رہے ہیں، اور جو اسرائیل اور پیلسٹائن کا ایشو ہے وہاں پر بھی ایران کا بالکل بھرپور سپورٹ رہا ہے پیلسٹین ایشو پہ۔ تو یہ جو اسرائیل کا جنم ہوا ہے تقریباً 1948 کے قریب ہوا ہے، یہ جنہوں نے وہاں پہ جا کے پھر فلسطین کی جو زمین ہے دھیرے دھیرے اس کو کنٹرول کر کے اپنا ایک الگ ملک بنایا جس کو اسرائیل کہتے ہیں اس وقت۔ لیکن یہ جو اسرائیل ہے اس وقت اس مڈل ایسٹ میں ایک سر درد بن کر رہ گیا ہے سبھی جو نیبرنگ کنٹریز ہے ان کے لیے، ان کو پیچھے سے بیکنگ ہے امریکہ کا۔ تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اسرائیل بھی اپنی طرف سے ڈٹا ہوا ہے اور ایران بھی اپنی طرف سے ڈٹا ہوا ہے، سٹرائک اور کاؤنٹر سٹرائک کا سلسلہ جاری ہے، اس کے بیچ معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہے۔ یہ تھی عمران ملک کی طرف سے ایک چھوٹی موٹی تفصیل ایران اور اسرائیل کے کنفلکٹ کو لے کر۔